ہم تمہارا دلہن ہے، ہمارے ساتھ لوڈو کھیلے گا؟ وہ 12 سالہ پٹھانی لڑکی ناک سکیڑتی بولی تو حازم خانزادہ اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورنے لگا۔ شرافت سے اندر جاؤ، مردان خانے میں قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ شدید غصے میں بولا تھا۔ یہ ستم کم نہیں تھا کہ روایت کے چلتے اس کا نکاح 12 سالہ لڑکی سے ہو گیا تھا اور اب وہ اسے لوڈو کھیلنے کا کہہ رہی تھی۔ سب صحیح کہتا ہے، تم صرف چتر چتر کرتا ہے، وہ غصے سے کہتے پلٹنے لگی جب حازم نے اس کا بازو پکڑا، پر اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو دیکھ پل بھر کو ٹھہر گیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ وہ اسی شام غصے میں سب کچھ چھوڑ امریکہ چلا گیا تھا اور پھر اپنے دادا کے انتقال پر 5 سال بعد لوٹا تھا تو اس لڑکی کو دیکھ پتھر۔ یہ خانزادہ حویلی کا منظر ہے جہاں پرانی روایات کو بہت فوقیت دی جاتی تھی۔ آج اسی رسم کو جاری رکھنے کے لیے اس حویلی کے دادا جان مہابیر خانزادہ، جن کی بیوی لائبہ خانزادہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی ہر فیصلے میں، دادا جان آج ایک فیصلہ کر چکے تھے اپنے دونوں بیٹوں کبیر خانزادہ اور شہیر خانزادہ کے بچوں کا۔ کبیر صاحب اور ان کی بیگم ماریہ کا ایک بیٹا حازم خانزادہ اور بیٹی نور تھی، جبکہ شہیر خانزادہ اور ان کی بیوی ملائکہ کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، فروا اور رحمہ۔ فروا وہ لڑکی تھی جس سے حازم خانزادہ کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ کچھ ہی دن میں 20 سالہ حازم خانزادہ باہر جانے والا تھا، جبکہ 19 سالہ فروا نہایت اداس پھرتی۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ کل کا واقعہ ان کی زندگی بدل دے گا۔ امی میں جلدی واپس آ جاؤں گی، مان جائے نا، رحمہ اپنی ماں کو مناتے ہوئے بولی۔ نہیں، بالکل نہیں، تمہارا بھلا کھیتیوں میں کیا کام؟ وہ اس کو گھرکتی ہوئی بولی، مگر وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ پھر آخرکار فروا نے ہی اس کی سفارش کی جس پر اس کو جانے کا موقع دیا گیا۔ وہ اپنے خاص ملازمہ کو لیتے کھیتوں پر جا چکی تھی۔ وہ ملازمہ کو کھیتوں سے باہر ہی رکنے کا اشارہ کرتے اکیلی اندر چلی گئی، کیونکہ اندر اسے اپنی محبت سے ملنا تھا۔ وہ شمروز خان تھا، ایک غریب گھرانے کا لڑکا جس کو رحمہ سے پہلے ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ ایک اسی طرح کے دن میں وہ کھیتوں میں آئی تھی جب اس پر اس کی نگاہ گئی۔ دونوں کی کب بات ہوئی اور کب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے پتہ ہی نہ چلا۔ دونوں جانتے تھے کہ ان کی شادی ممکن نہ تھی، کیونکہ ان کے خاندانوں میں بہت فرق تھا۔ اس لیے آخرکار شمروز خان نے رحمہ کو منا ہی لیا تھا بھاگنے کے لیے، اور آج وہ لوگ بھاگنے لگے تھے۔ حویلی سے نکلتے وقت وہ چادر کے نیچے ایک چھوٹا سا بیگ پہن کر آئی تھی جس میں اس کی جیولری اور کافی بھاری نقد تھی جو گھر سے چرا لی تھی۔ وہ 3-4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی جب کھیتوں سے باہر نہ نکلی تو ملازمہ پریشان ہونے لگی۔ وہ اندر گئی تو اندر تو کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ فصلیں بہت لمبی تھیں، اس نے بہت ڈھونڈا مگر اس کو کہیں نہ ملی۔ اب اس کو پریشانی ہونے لگی تھی، اسی لیے وہ حویلی کی طرف بھاگی تھی کیونکہ شام ہو چکی تھی، مگر بی بی ابھی تک نہ ملی تھی۔ ملازمہ حویلی کے اندر بھاگ کے آتے ہوئے چلانے لگی تھی زور زور سے، بی بی جی غصب ہو گیا۔ رحمہ بی بی کہیں نہیں مل رہی۔ کھیتوں تک وہ میرے ساتھ تھی لیکن انہوں نے مجھے اندر لے جانا مناسب نہ سمجھا، اور جب وہ اندر گئیں تو 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ باہر نہیں آئیں تو مجھے اندر جا کر مجبوراً دیکھنا پڑا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک ان کو ڈھونڈتی رہی مگر وہ مجھے نہیں ملی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی جس پر ان کی ماں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ جب فروا نے انہیں تھام لیا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں اس کے ساتھ بھیجا تھا، پھر تم نے اس کو تنہا کیسے چھوڑا؟ وہ غصے سے چلائی، میں کیا کرتی بی بی جی، آپ کو تو پتہ ہے رحمہ بی بی کا وہ کتنا غصہ کرتی ہیں، اگر ان کی بات نہ مانے تو۔ لیکن کہاں جا سکتی ہیں وہ؟ حازم خانزادہ بھی وہاں آ کر پریشانی سے بولا تھا اور ان کو تسلی رکھنے کا کہہ کر خود نکل گیا تھا اپنے ملازموں کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر 2-3 گھنٹے تک بھی وہ اس کو تلاش نہ کر پایا۔ کھیتوں کا چپا چپا چھان مارا مگر وہ وہاں ہوتی تو ان کو ملتی۔ وہ تھکا ہارا لوٹا مگر اس کے چہرے پر ناکامی دیکھ کر پوری حویلی دہل گئی، کیونکہ ان کی حویلی کی لڑکی کا غائب ہو جانا ان کو معاشرے میں کہیں منہ دکھانے لائق نہ چھوڑتا۔ سچ سچ بتاؤ، تم کچھ ایسا جانتی ہو جو ہمیں نہیں معلوم؟ حازم نے
زیر نگاہوں سے اس گھبرائی ہوئی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو اپنے لب کچل رہی تھی اور کبھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ اس کے دھاڑنے پر وہ اس دفعہ فر سچ بولنے لگی۔ معاف کیجیے گا سرکار، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر بی بی کافی عرصے سے ایک لڑکے سے مل رہی تھی۔ وہ تو میں نے ان کو چھپ کر دیکھ لیا تھا، لیکن جب ان کو اس بات کی حقیقت کا معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بھی بتایا تو میری بچی کو مار دیں گی، اس لیے میں کچھ نہیں بولی۔ کون ہے وہ لڑکا، بتاؤ ہمیں، دادا جان ایک دم غضبناک لہجے میں بولے۔ جب اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کو خود تو نہیں جانتی، لیکن اس نے اس لڑکے کا گھر دیکھ رکھا ہے۔ حازم خان اپنے باپ اور تایا چچا کے ساتھ نکلا۔ اس کے گھر جانے کے لیے یقیناً وہ لڑکا اس کو اپنے گھر ہی لے کر گیا ہوگا۔ دوسری طرف شمروز خان کے ماں باپ غریب کسان لوگ تھے۔ باپ محمد بخش اور بیوی مینا گل نہایت سادہ سی عورت تھی جن کے 2 ہی اولادیں تھیں، ایک شمروز خان جو 20 سال کا تھا، جبکہ ایک چھوٹی بیٹی گل رخ تھی جو نہایت معصوم تھی اور گڈے گڑیوں سے کھیل کر اس کا دل خوش ہوتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنی سہیلی کے گھر ہی پائی جاتی تھی، کبھی اس کے ساتھ لوڈو کھیلتی تو کبھی اس کے ساتھ کیرم کھیلتی، کیونکہ ان کے حالات اتنے بہتر نہ تھے کہ وہ خود کھلونے افورڈ کر سکتے۔ ابھی بھی اس کی اماں پریشانی سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھیں جب اچانک زوردار آواز میں دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ وہ دہلتی ہوئی فوراً دروازہ کھولنے کو لپکی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو 3-4 مرد بغیر اجازت اندر داخل آئے تھے۔ تم کون؟ کیوں ہمارے گھر میں ایسا ہی چلا آ رہا ہے؟ ہم تو تم کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ گھبرائی ہوئی سی بولی۔ جب وہ دھاڑتے ہوئے بولے، شمروز خان کیا تمہارا ہی بیٹا ہے؟ کہاں ہے وہ، اس کو باہر نکالو۔ وہ ایسے چلائے کہ ایک دم سہم سی گئی تھی۔ ہاں شمروز خان میرا ہی بیٹا ہے، مگر وہ آج صبح سے پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ نہیں معلوم، اس کو کیسے جانتا ہے تم؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ سب کچھ تمہارے بیٹے نے ہی تو کیا ہے پاگل عورت، تمہارا بیٹا ہماری بیٹی کو بھگا کر لے گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، وہ نفی کرتی ڈھہ سی گئی تھی۔ جب وہ غصے سے دھاڑے تھے، اب تمہارے بیٹے کا کیا تو تم لوگوں کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ جب ان کی 12 سالہ بیٹی اپنے دوست کے گھر سے کھیل کر آئی تھی۔ اماں میں آ گئی، آپ کو پتہ ہے مینا نے مجھے لڈو بھی کھلائی، میں بہت مزہ آیا، وہ پیاری سی آواز میں آتے ہوئے بولی جس پر سب کی نظروں کا مرکز اور بن گئی تھی، جبکہ اس کی ماں نے دل میں دعا کی تھی کہ کاش اس کی بیٹی اس وقت نہ آتی، کیونکہ وہ لوگ جن نظروں سے اس کی بیٹی کو دیکھ رہے تھے وہ بالکل اچھی نہیں تھی۔ اب تو تمہاری بیٹی ہی تمہارے بیٹے کا کیا ہوا کفارہ ادا کرے گی۔ چلو، وہ اس کو زبردستی کھینچنے لگے تھے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو اماں، مجھے نہیں جانا۔ اماں، وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کے سننے والا تھا۔ نکلتے وقت اس کا باپ جو ابھی کھیتی باڑی کر کے آیا تھا ان لوگوں کو روکتا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، میری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کو بھی ساری بات سے آگاہ کیا، جس پر ان کے ہاتھ سے ان کے اوزار گر گئے تھے، ان کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ یہ کیا کر دیا ان کے بیٹے نے، اب گناہ تمہارے بیٹے کا ہے تو تمہاری بیٹی ہی ہر جانہ ادا کرے گی، محمد بخش۔ وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولے تھے اور وہاں سے چلے گئے تھے، اور ٹھیک اسی طرح ہوا تھا۔ انہوں نے لاکھوں دعائیں کی تھیں کہ ان کا بیٹا شمروز واپس آ جائے تاکہ ان کی بیٹی کو اس کے لیے کیے کی سزا نہ بھگتنی پڑے، مگر ان کا بیٹا مطلبی ٹھہرا تھا، نہ وہ واپس آیا تھا نہ ہی ان کی بیٹی کو لے کر آیا تھا۔ اس لیے فیصلہ ان کے حق میں ہوا تھا۔ انہوں نے محمد بخش کی 12 سالہ بیٹی گل رخ کو حازم خانزادہ کے نکاح میں دے دیا تھا، وہ جو بالکل بھی اس نکاح کے حق میں نہیں تھا، آخر روایات کی بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا۔ کیوں نہیں سمجھتے بابا آپ، مجھے نہیں کرنی، میں صرف مروہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہی میری محبت، آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ اپنے بابا پر چلایا تھا جب اس کے دادا کی آواز نے اس کی زبان کو لگام دی تھی۔ خبردار حازم، تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے، ہم ہی اس گاؤں کے کرتا دھرتا ہیں اور ہم ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے گھر کے لڑکے نے ہماری بیٹی کو بھگایا ہے تو ان کی بھی لڑکی بنی ہو کر آئے گی، وہ غصے سے چلائے تھے۔ جب وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایک معصوم کو سزا کیوں دینا چاہتے ہیں آپ؟ آخر اس بچی کا کیا قصور ہے جو آپ اس کو میرے ساتھ مجبوراً باندھ رہے ہیں؟ اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی، وہ غصے سے بولا۔ جو وہ گندے آشگاہ کر رہے تھے، یہ تو اس کے بھائی کو سوچنا چاہیے تھا، جب اس کے اپنوں نے اس کا نہیں سوچا تو تم کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ بات حرف آخر ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہی ہوگا ورنہ تم میرا منہ دیکھو گے۔ وہ غصے سے
دھاڑے جب اس کو یہ نکاح زبردستی ہی صحیح کرنا پڑا۔ یہ خبر مروہ پر بجلی بن کر گری تھی کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے اٹھا کر کمرے میں لے جایا گیا۔ مردان خانے میں اس کا نکاح ایک 12 سالہ چھوٹی بچی گل رخ سے ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سر تھماتے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب اس نے اپنی پیچھے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ تو ابھی کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آواز سنتے اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ ہم تمہارا دلہن ہے، ہمارے ساتھ لوڈو کھیلے گا؟ اس نے پلٹ کر جھٹکے سے دیکھا جہاں پٹھانی فراک میں ملبوس اس کی 12 سالہ بیوی گل رخ آنکھوں میں اشتیاق لیے ناک سکیڑتی بولی تو حازم خانزادہ اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورنے لگا۔ پہلی سوچ جو اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو مردان خانے کا بتایا کس نے کہ وہ یہاں ہے، اور دوسرا یہاں آتے اسے کس کس مرد یا لڑکے نے دیکھا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا فشار خون بلند ہوا۔ شرافت سے اندر جاؤ، مردان خانے میں قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ شدید غصے میں بولا۔ یہ سوچ ہی دماغ خراب کر رہی تھی کہ اس کو یہاں آتے کس کس نے دیکھا تھا۔ یہ ستم کم نہیں تھا کہ روایت کے چلتے اس کا نکاح 12 سالہ لڑکی سے ہو گیا تھا اور اب وہ اسے لوڈو کھیلنے کا کہہ رہی تھی۔ نکاح کیا تھا یا بچی کو گود لیا تھا وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کے اس انداز پر گل کو بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ اس کو اس کی اماں نے سمجھا کر بھیجا تھا کہ شوہر آپ کا دوست ہوتا ہے، وہ آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ اس سے ہر بات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں، مگر اپنے شوہر کو یوں غصے میں اس کو ڈانٹتا دیکھ کر اس کا دل بری طرح کھٹکا ہوا۔ تبھی وہ اپنی سرخ ناک سکیڑتی ہوئی بولی، سب صحیح کہتا ہے، تم صرف چتر چتر کرتا ہے۔ وہ جو صبح سے لوگوں کو یہ کہتے سن رہی تھی کہ حازم خانزادہ غصے کا بہت تیز ہے، بہت بری سزا دیتا ہے یا غصے میں لوگوں کو مار بھی دیتا ہے، ایسی باتیں اس کے ذہن میں گھر کر گئی تھیں۔ تبھی وہ غصے سے کہتے پلٹنے لگی جب حازم نے اس کا بازو پکڑا۔ ارادہ اس کو ڈانٹنے کا تھا، پر اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو دیکھ پل بھر کو تھم سا گیا۔ اتنی شفاف آنکھیں شاید ہی اس نے کسی کی دیکھی تھی جتنی اس چھوٹی لڑکی کی تھی۔ وہ اگلے ہی پل ان میں کھو سا گیا تھا، مگر یہ بات یاد آتے ہی کہ اس کی منگ تو مروہ ہے، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ تم یہاں نہیں رک سکتی، یہاں آنے کی اجازت کسی عورت کو نہیں ہے، سمجھی تم؟ یہاں جو کوئی بھی لڑکی آتی ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، وہ سخت سزا دی جاتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ دبوچتا ہوا اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا اور اپنے کمرے میں ہی لے جا کر چھوڑا، جو اب پہلے اس کو غصے سے گھورنے کے بعد کمرے کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا کمرہ، اف، اتنا بڑا کمرہ تھا جس میں اس کا پورا گھر آ جاتا۔ وہ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی جیسے یہ سب خواب ہو اور آنکھ کھلنے پر یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ سنو لڑکی، اس سے پہلے کہ وہ اس کو کچھ کہتا، اس کو بیڈ کی طرف جاتا دیکھ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا میں اس پر بیٹھ جاؤں؟ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو حیرت زدہ سا وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ اس گدے پر بیٹھتے ہوئے اچھلنے لگی۔ کتنا نرم ہے یہ تو ہمارا گدے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ شوہر تم کب سے ادھر رہتا ہے؟ کیا بچپن سے یہ سب تمہارے پاس ہے؟ اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہوئے بولتے وہ ایک بار پھر ان میں کھوسا گیا تھا، جس پر وہ سر جھٹک کر خود پر غصہ ہوا۔ یہ بار بار مجھے شوہر شوہر کہنا بند کرو، وہ ضد ہوتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے لگی تھی۔ تو پھر کیا بلائیں ہم؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی مت بلاؤ، مجھے بلانا ضروری ہے کیا؟ وہ ایک دم دھاڑتے بولا تو وہ سہم سی گئی تھی۔ اماں نے کہا تھا کہ ادھر صرف شوہر دوست ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں، پھر ہم بات کس سے کرے گا؟ وہ ایک دم معصوم صورت بناتے ہوئے آنکھوں میں پتہ نہیں کہاں سے ڈھیر سارے آنسو بھر لائی، جو حازم خانزادہ کے دل کو بری طرح چبھے تھے، جس پر وہ لب کچل کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے بات کر لیا کرو، مگر یہ شوہر شوہر کہنا بند کرو، سمجھی تم؟ اس کی بات پر وہ زور و شور سے سر ہلانے لگی تھی جیسے اس کے لیے یہی بہت ہو۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ اس کے پیٹ سے اونچی سی آواز آنے لگی، جس پر وہ ایک دم پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ حازم نے اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ ہونٹ بسوڑتے ہوئے بولی، جس پر حازم ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ اب کیا وہ اس کا پرسنل ملازم تھا جو اس کو یہاں تک کھانا لا کر دیتا؟ مگر جانتا تھا گھر کا ماحول اس وقت کیسا تھا، کوئی بھی اس پر رحم کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ ایسے میں اسی کو اس کے لیے کھانا لانا پڑا، کیونکہ کسی سے کوئی وعید نہ تھی کہ اس کو مار مار کر ادھموا کر دیتے، اس لیے وہ خود باہر گیا اور کھانا لے کر اس کے آگے لا کر رکھا۔ یہ تو ایک روٹی ہے، تم ہمارے لیے صرف ایک روٹی لایا؟ وہ اس کو آنکھیں بڑی کرتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔
تو تم کتنی روٹیاں کھاتی ہو؟ ہم تو 2 کھاتا ہے، وہ اس کو جتاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ صبر کے گھونٹ بھرتے پھر باہر گیا اور اس کے لیے ایک اور روٹی لے کر آیا، جو اس نے سالن سے 5 منٹ میں چٹ کر لی۔ وہ تو اس کی سپیڈ دیکھتا رہ گیا، کیا اس کو اتنی بھوک لگتی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں یہ بات لہرائی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، پتہ نہیں وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتی بھی ہوگی کہ نہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی سوچ پر لعنت بھیج گیا۔ وہ بھلا کیوں سوچ رہا تھا اس کے لیے؟ اپنا دھیان اس پر سے ہٹانے کے لیے وہ باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ جب چھت پر آتے ہی اسے ہلکا پھلکا محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے کانوں میں پڑنے والی آواز نے اسے بری طرح مضطرب کر دیا۔ کہاں گیا تمہارا انصاف حازم خانزادہ؟ کہاں پر گئی وہ تمہاری محبت جو تم مجھ سے جتلاتے تھے؟ کر ہی لیا نا کسی اور لڑکی سے نکاح، وہ مجھ سے چھوٹی ہے، خوبصورت ہے، کیا اس لیے تم نے مجھے چھوڑ کر اس کو اپنایا؟ یہ زہر میں بھیگی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مروہ کی تھی، جو آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر اذیت رقم کیے اس کے پیچھے کھڑی اس پر طنز کے نشتر چلا رہی تھی، جس پر حازم نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ تم ہی کھل کر مجھے بتا دو، کیوں کیا یہ نکاح؟ جبکہ اس لڑکی کے بھائی نے میری بہن کو بھگایا، تم نے اسی لڑکی کی بہن سے شادی کر لی کہ مجھے اتنی تکلیف سے دوچار کرنا چاہتے تھے، یا مجھ سے دل بہلا رہے تھے؟ پہلے ہی بتا دیتے کہ تم مجھے نہیں چاہتے، کسی اور سے شادی کرنی تھی تو میرا وقت برباد نہ کرتے۔ وہ چلائی تھی زور سے، جس پر وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ تم بھی جانتی ہو حالات کیسے تھے مروہ، پھر بھی تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ دادا اور ہم سب کے گھر والوں نے ہی مجھے فورس کیا، ورنہ میں کہاں نکاح کرنا چاہتا تھا؟ میں تو تم سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے 2 قدم قریب آتے ہوئے بولا، جب وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، جب تک وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ اب میرے پاس تبھی آنا جب اس کو طلاق دے لو گے۔ وہ غصے سے پلٹتی ہوئی بولی تھی، صرف اتنا بتا دو کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں۔ وہ اس کو نیچے جاتے دیکھ بولا، جس پر اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے، اور وہ نیم رخ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی تھی، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ کہتی وہ اس کا دل توڑتی بری طرح سے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنا ٹوٹا دل لیے وہاں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ آج تو اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ شاید فروہ کو بھی اس سے سچی محبت نہیں تھی۔ جہاں سچی محبت ہو وہاں اعتبار ہوتا ہے، مگر فروہ کی آنکھوں میں اعتبار نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ غصے سے اندر آتے وہ اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ آپ کے کہنے پر میں نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن مجھے آج ہی باہر جانا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے گا میں زہر کھا کے مر جاؤں گا، یہ کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ ان کو دھمکی دیتا ہوا بولا تھا۔ آنن فانن اس کے باپ نے باہر کی ٹکٹ کٹوا دی تھی اور آج رات وہ واپس جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پیکنگ کے لیے آیا تو اس کو پیکنگ کرتے دیکھ وہ آنکھیں بڑے کیے اسے ٹکٹ دیکھنے لگی۔ تم کہاں جا رہا ہے؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے کمر پہ ہاتھ ٹکاتی بولی، جس پر وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو، کیا میں نے تم سے کوئی سوال پوچھا؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ تم ہمارا شوہر ہے نا، ہم اس لیے تم سے پوچھ رہا ہے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولی تھی، کیا تمہارا مدد کر دے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سیدھا ہوتا گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگا۔ کیا آتا ہے تمہیں، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے سامنے اس کے سارے کپڑے جو اس نے بیڈ پر پھیلائے تھے اس کو ایک ایک کر کے طے کرتے سلیقے سے اس بیگ میں ڈال چکی تھی۔ وہ تو اس کی پھرتی دیکھ حیران رہ گیا تھا کہ اس کی پیکنگ ساری اسی نے مکمل کر دی تھی۔ ابھی وہ رکھ ہی رہی تھی کہ حازم سے ایک دم ٹکراتے وہ نیچے گرنے لگی، جب فوراً حازم نے اس کو سہارا دیتے تھامنے کے چکر میں وہ ایک دوسرے کے سینے سے ٹکرائے تھے، جبکہ حازم کے اندر ایک الگ ہی جذبات کی جنگ جاری ہو گئی تھی۔ وہ نرم و نازم گداز بدن اس کے وجود پر پڑا ہوا اس کے سارے احساسات جگا گیا۔ وہ چاہتا تو اپنا حق وصول کر سکتا تھا، مگر یہ سوچ آتے ہی وہ محض 12 سال کی ہے۔ وہ اسے جھٹکے سے دھکا دیتے پیچھے کر گیا۔ اس کی کمر نیچے لگی تھی۔ آہ کتنا ظلم ہے، تم ہم کو اتنا درد ہوا ہے، کیا دیکھ نہیں سکتا؟ وہ غصے سے کراتے ہوئے زمین سے اٹھی، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں باہر کے ملک میں جا رہا ہوں۔ اچھا، کیا ہم بھی ساتھ چلے گا؟ تمہارے وہ اشتیاق سے بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، تمہیں یہیں ہی رہنا ہوگا، میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے یہاں کے اچھے اسکول میں، تمہیں دل لگا کر پڑھنا ہوگا۔ کیا ہم اسکول بھی جائے گا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، جس پر وہ ازبات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، لیکن تم ہم کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ہم اکیلا کیا کرے گا یہاں، ہم تو کسی کو جانتا بھی نہیں۔
اس کی نیل گو آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں، پھر سے جو حازم کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ اس کو بیڈ پہ بٹھاتے اپنے پاس بولا، دیکھو میری بات سنو، یہاں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھنا۔ اگر تم نے کسی کی بات نہ مانی تو وہ لوگ تمہیں ڈانٹیں گے بھی اور ماریں گے بھی، سمجھی؟ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ سر مارنے لگی تھی۔ صرف اور صرف میری امی کی بات سننا، ان کے علاوہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو سمجھاتا اور ضروری ہدایت دیتا، اس کے اوپر آخری نگاہ ڈالتا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حازم خانزادہ کے جانے کے بعد سے گل رخ کی زندگی بدل سی گئی تھی۔ وہ جو چنچل اور شوخ ہوا کرتی تھی، اس کی ساری شوخیاں آہستہ آہستہ مرنے لگی تھیں۔ اس کے جاتے ہی مروہ، اس کی ماں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ ان کی نظروں میں وہی ان کی گناہ گار تھی۔ اس کا بھائی اس کی بہن بیٹی کو بھگا کر لے گیا تھا۔ پھر وہ کیسے برداشت کرتی کہ اس لڑکی کو اس حویلی میں سکھ سے رہنے دیا جائے گا؟ البتہ اسکول وہ لازمی جایا کرتی تھی، کیونکہ حازم اپنی ماں اور دادا سے عہد لے کر گیا تھا، وہ اس کے اسکول پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کو بڑے اسکول میں داخلہ دلایا گیا۔ جہاں وہ جاتی تھی، وہ ذہین ہونے کے باعث اپنے خاص ہی کلاسز اسکپ کر چکی تھی۔ 15 سال کی عمر میں وہ اپنا میٹرک کلیئر کر کے 16 سال کے ہوتے ہی اسے کالج میں ایڈمیشن دلوا گیا تھا، وہ صرف حازم کے کہنے پر، ورنہ تو اس کی اس حویلی میں اوقات ہی نہ تھی۔ جب وہ اسکول بھی جاتی تو اس کو گھر آ کر حویلی کے سارے کام کرنے پڑتے تھے، چاہے وہ کسی کی چائے ہوتی یا برتن دھونے ہوتے، اکثر کام اسی سے کرواتی تھی۔ مروہ اور اس کی ماں، جبکہ کھانا بھی اس کو تنہا کمرے میں دے دیا جاتا۔ اسے زندگی کا شعور تو حاصل ہو گیا تھا کالج میں جا کر، مگر اسے اس حویلی میں رہتے وقت سے پہلے ہی بڑا ہونا پڑا تھا۔ اس کے بازوؤں پر اور کمر پر ایسے کافی نشانات تھے جو مروہ کے ظلم و ستم سے آئے تھے، مگر اس سے تو سبھی انجان تھے۔ مروہ کی نظر میں وہ اس کی بھی قصوروار تھی، کیونکہ اس نے حازم کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ ان دنوں مروہ کا بھی رشتہ آیا تھا، جو کہ انہوں نے حازم سے بغیر اجازت لیے طے ہی کر دیا۔ اب حویلی پہلے کی طرح نہیں رہی تھی، بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھی اس حویلی میں، جیسے رشتہ توڑ دینا یا پھر رشتہ جوڑ لینا۔ 5 سال بیت گئے تھے حازم کو یہاں سے گئے ہوئے۔ اپنی ماں کے علاوہ اس نے کسی اور سے بات تک نہ کی تھی، جبکہ واپس تو وہ لوٹا ہی نہ تھا۔ اس کی بیوی دکھنے میں کیسی ہے، وہ کیا کرتی ہوگی، اس کی اسے کچھ خبر نہ تھی۔ ایک رات حازم کو فون آیا کہ اس کے دادا انتقال کر چکے ہیں، اس لیے اسے ایمرجنسی بیسس پر واپس آنا پڑا تھا۔ 5 سال بعد وہ اس سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا جہاں اس نے نہ آنے کا تہیہ کیا تھا۔ یہاں اس کی وہ بیوی رہتی تھی جو اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں آ جاتا تو یقیناً دوبارہ اسے اس کے پلے باندھ دیا جاتا۔ وہ باہر رہ کر باہر کی رنگینیوں کا عادی ہو چکا تھا، باہر کے ماحول میں ڈھل چکا تھا، بھلا اس کو یہاں کی سادگی کہاں بھاتی۔ مگر جیسے ہی وہ اس حویلی میں پہنچا تو باہر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، نہایت سرخ و سفید رنگ کی لڑکی، جس کی گھنی پلکیں اس کے عارضوں پر گر رہی تھیں، جبکہ سرخ لب اسے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر گئے تھے۔ وہ اس کے آگے آتا ہوا بالکل تھم سا گیا تھا، جہاں سے ہلنا ممکن ہی نہ تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے لب بھی ساکت ہو چکے تھے اور بولنے سے انکاری تھے۔ جب اس نے ہی آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا تھا، اندر آ جائیے، سب آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اور اندر جا چکی تھی جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ کون تھی یہ، کیا اس کی بیوی تھی، کیونکہ کافی عرصے بعد اسے دیکھتا رہ گیا، مگر اپنی حویلی میں تو سبھی لوگ کو جانتا تھا۔ وہ یقیناً یہ گل رخی تھی، وہ سوچ کر رہ گیا اور اندر چلا گیا تھا، جہاں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ جنازہ بس اٹھنے ہی والا تھا، اس کا انتظار کر رہے تھے سب۔ جیسے ہی وہ آیا، کچھ ہی دیر بعد جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ پوری حویلی چیخوں سے لرز اٹھی تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، دادا کی تمام باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ ابھی وہ غمگین سا بیٹھا ہی تھا جب دروازے پر دستک دیتا کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے سامنے دیکھا تو گل ہاتھوں میں چائے لیے موجود تھی۔ اس کو کیسے پتا تھا کہ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ گل رخ نے اس کے آگے کپ کیا۔ یہ لیجیے۔ اس نے فوراً ہی تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ چائے کا ذائقہ اس کو بہت پسند آیا، جبکہ سر درد جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو چائے دے کر وہ باقی کا کمرہ سمیٹنے لگی تھی جب وہ گلا کھنگارتے ہوئے بولا تھا، کیسی ہو؟ اس کے 2 لفظی سوال پر اس کے ہلتے ہاتھ رکے تھے، اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ آخر جب اسے لوٹنے کا خیال آ ہی گیا تھا تو وہ اس سے آ کر پوچھ رہا تھا کہ کیسی ہو؟
جب وہ خود اس کو جہنم میں جھونک گیا تھا تنہا. زندہ ہوں. جیسے اس نے 2 لفظی سوال کیا تھا اس نے بھی 2 لفظی جواب دے کر اس کا منہ بند کر دیا تھا. یہ کہہ کر وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی تھی. یقیناً سونے کا ارادہ تھا. تم یہاں، اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ تم بھی یہاں سونا چاہتی ہو. جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی. آپ کے جانے کے بعد سے یہ میرا کمرہ رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی. جب وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گیا تھا. میں نے ایسا تو نہیں کہا. وہ اسے دیکھ کر رہ گیا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے مگر وہ تو بولتی ہی نہیں تھی. شاید اس کے نہ کہنے پر وہ پھر سے بیٹھ گئی تھی. جب حازم کی نگاہ اس کی گردن کے نشان پر پڑی، یہ کوئی ایسا نشان تو نہ تھا. یہ تو کسی کے زخم دینے کا نشان تھا. وہ فوراً اس کے بال پیچھے کرتا اس کی گردن پر ہاتھ رکھ گیا تھا. جب وہ کرنٹ کھا کے جھٹکے سے اٹھی تھی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی. لیکن وہ اس کے قریب آ کے اس کو جھٹکے سے پلٹتا، اس کی زپ نیچے کرتے، قمیض سرکاتے اس کا جسم ٹٹولنے لگا جہاں ان گنت نشانات تھے. اسے دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں. کیا ہے یہ سب؟ کون کرتا رہا ہے تمہارے ساتھ یہ ظلم؟ ادھر دیکھو، میری طرف جواب دو مجھے. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا زور سے چیختے ہوئے بولا. آپ خود ہی تو مجھے اس برزخ میں چھوڑ گئے تھے، تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ طرز کس لیے؟ آپ کی آنکھوں میں وہ اسے دیکھتی ہوئی درد سے چلا اٹھی تھی. جب وہ کچھ کہنے لائق ہی نہ رہا. سننا چاہتے ہیں آپ کہ مجھے زخم کس نے دیے؟ تو سن لیں دھیان سے. مجھے یہ زخم آپ کی محبت مروہ نے دیے ہیں، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی قصوروار ہی ہوں. رشتہ توڑوانے کی سمجھ گئے آپ؟ یہ کہتے اس کے آنسو بھل بھل کرتے بہنے لگے. جب وہ اگلے ہی لمحے اس کے آنسو پوچھ گیا. تم نے اس سب کو بتایا کیوں نہیں؟ مجھے ہی بتا دیتی. آپ نے کبھی پلٹ کر میری خبر لی جو میں یہ سب آپ کو بتاتی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوہ کر گئی تھی، جس پر حازم کو اس پر جی بھر کر پیار آیا. مجھے نہ صحیح میری ماں کو ہی بتا دیتی، کم از کم وہ تو اس کی خبر لیتی. وہ آرام سے ایسے بولا جس پر وہ تمسخرانہ انداز میں سر جھٹک کر رہ گئی تھی. یہاں میری طرفداری کوئی نہیں کرتا. آپ بھی تو چلے گئے تھے نا. مجھے تو آپ سے بھی کوئی امید نہیں. وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تھی اور دوبارہ لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ حازم کو پچھتاوے کی ناگوں کے درمیان ڈستا چھوڑ گئی تھی. میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، وہ خود سے وعدہ کرتا بولا تھا. صبح جب وہ ناشتے کے لیے نیچے آیا تو مہمان اب بھی موجود تھے. جیسے ہی وہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، حازم کی نگاہ اس کی طرف جا رہی تھی، جبکہ مروہ جو سالوں بعد حازم کو دیکھ رہی تھی، جو اور بھی خوبرو ہو کر باہر آیا تھا، تو مروہ کا دل بھانپڑ کی طرح جلنے لگا تھا. آخر وہ کیسے حازم کو چھوڑ کر کسی اور سے منگنی کر سکتی تھی؟ یہ تو اور بھی خوبرو اور شاندار ہو گیا تھا، جو اور زیادہ پیسے کمانے لگا تھا، جس کی اور زیادہ شہرت ہو گئی تھی. اب اسے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا. اس نے ایک جلن بھری نظر گل رخ پر ڈالی تھی جب سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، مگر اس حازم خانزادہ کی نگاہوں کا مرکز تو صرف اور صرف گل رخ ہی تھی. جیسے ہی اس نے حازم کو کھانا سرو کیا، اس نے اس کا ہاتھ تھام کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا، جس پر سبھی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے. آپ سب لوگ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنا ناشتہ کیجیے جیسے سب کر رہے ہیں. یہ بھی ناشتہ کرنے لگی ہے. میں کب سے دیکھ رہا ہوں وہ سب کو کھانا سرو کر رہی ہے. کبھی کسی کو کوئی چیز لا کر دے رہی ہے، کبھی کسی کو پانی دے رہی ہے، کبھی کسی کو چائے دے رہی ہے. کیا آپ لوگوں نے اس کا خیال کیا ہے کہ اس کو بھی ناشتے کی ضرورت ہے؟ صبح سے بھوکے پیٹ میں اس کو گھن چکر کی طرح گھومتے دیکھ رہا ہوں، مگر اس کا احساس تو شاید کسی کو ہے ہی نہیں. وہ سب پر تاک تاک کر طنز کرتے ہوئے بولا. جب اس کی چاچی طنزیہ انداز میں بولی تھی، بیٹا شاید تم بول رہے ہو کہ یہ ونی میں آئی ہے، یہ اسی سلوک کی مستحق ہے. وہ جلے کٹے انداز میں بولی تو حازم خانزادہ نے سرد نظروں سے ان کو دیکھا تھا کہ وہ وہیں خاموش ہوئیں. مگر آپ بھی شاید بھول رہی ہیں چاچی کہ اب یہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، اور میری بیوی کا رتبہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ہی ہے. وہ ان کو ایک جواب منہ پہ مارتا خاموش کروا چکا تھا، جس پر وہ جل بھن گئی تھیں. اور تم اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے ناشتہ کرو. وہ اس کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالتے ہوئے بولا، جس پر اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا. پہلی بار شاید کسی نے اس کی طرفداری کی تھی اس حویلی میں، یا پہلی بار اس نے ایک جگہ پر بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا، وہ بھی ان لوگوں کا بچا ہوا نہیں بلکہ تازہ. اسے تو یاد بھی نہیں پڑتا تھا کہ کب اس نے تازہ ناشتہ کیا تھا. ان لوگوں کا بچا اور جھوٹا کھانا اس کی عادت بن چکی تھی. اس نے وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے پاک کیا اور چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانے لگی.
جب حازم نے اس کی پلیٹ میں اور کھانا ڈالا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میں بس اتنا ہی کھاتی ہوں، وہ دھیرے سے منمنائی تھی، جس پر وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، پورا ختم کرو اس کو۔ کہاں وہ بچپن میں 2 پراٹھے کھاتی اور کہاں آج اس کی آدھے پراٹھے پر ہی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر حازم کو شدید دکھ ہوا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی مرد حضرات اپنے کاموں پر چلے گئے تھے، جبکہ عورتیں حویلی کے کام کرنے لگیں۔ وہ بھی باقی عورتوں کے ساتھ سامنے والی حویلی چلی گئی تھی کھانا بنانے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر میں فوتگی ہوئی تھی، اس لیے کھانا سامنے والی حویلی سے ہی بن کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تھک کر آئی تو مروہ اور حازم کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ اس کے دل میں چبھن ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب مروہ اپنی کراری آواز میں بولی تھی، اوپر کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا، تم شام سے پہلے اوپر نہیں جا سکتی۔ کیا پھر روٹین بھول گئی ہو تم؟ وہ تمسخر سے آنکھوں میں طنز لیے اس کو دیکھتی بولی۔ جب وہ وہیں رک گئی تھی، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ جلدی سے، اور خالی چائے مت لے آنا، ساتھ بسکٹ بھی رکھ لانا، اور اس کو حکم دیتے ہوئے بولی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے وہ جانے لگی تو حازم نے اس کا بازو تھام کر اسے نیچے بٹھایا، جو سیدھی اس کی گود میں آ گری تھی، اور شرم سے اس کے گال سرخ ہوتے تمتمانے لگے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے چلائی تھی، جبکہ مروہ کا اس کا دیکھ کر شدید جلن سے برا حال تھا۔ جس کو چائے کا چاہیے وہ جا کر خود بنا لے۔ تم مجھے کمپنی دو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں مجھے وقت دینا چاہیے، کیونکہ میں سب سے اہم ہوں تمہارے لیے، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا بولا تھا، جبکہ زور سے اس کو تھام رکھا تھا کہ کہیں وہ اس کی گود سے نکل کر نہ چلی جائے۔ مگر جیسے ہی حویلی میں باقی لوگوں کو آتے دیکھا تو وہ اس کی گود سے اٹھ کر اوپر بھاگ چکی تھی۔ شرم سے دوہری ہوتی ہوئی اب تو وہ کمرے سے تک رات تک نہ نکلنے والی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گیا اور زیر لب مسکرا دیا۔ نیچے بیٹھ کر بھی بور ہی ہونا تھا، سو وہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ نہ صرف چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اوپر کیوں آ گئی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ اس کو گھورنے لگی۔ نیچے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے چائے ہی بنانے کا تو کہا تھا، یہ تو میں شروع سے کرتی آ رہی ہوں، وہ اس کو جتاتے ہوئے بولی، جب وہ گہری نگاہوں سے دیکھتے اسے اس کے قریب آنے لگا۔ ہاں، پہلے سے کر رہی ہوں، کیونکہ پہلے میں یہاں موجود نہیں تھا، مگر اب میں یہاں ہوں تمہیں کوئی کام کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ تم میری بیوی ہو، سمجھی تم؟ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولا تھا، اور خود واش روم میں جا چکا تھا۔ پیچھے وہ کافی دیر ساکت کھڑی اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ کیا اس سب کو معاف کر دے گی وہ؟ دن گزرتے گئے، حازم اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا، اس کا ہر بات میں ساتھ دیتا، اس کو سب سے بچاتا۔ اب عالم تو یہ تھا کہ وہ کہیں بھی اس کی آنکھوں سے غائب ہوتی تو حازم کی جان پر بناتی۔ وہ فوراً اسے پکارنے لگتا، جس کا اندازہ سبھی حویلی والوں کو ہو گیا تھا۔ اب وہ حازم کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے، مگر یہ سب دیکھنا مروہ کے بس کی بات نہ تھی۔ حازم کو آئی 5 ماہ بیت چکے تھے۔ اس عرصے میں وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے، جب ایک روز انہیں معلوم ہوا کہ شمروز اور ماریا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کی محبت کا یہی انجام ہونا تھا، جن کے ساتھ نہ ماں باپ کا پیار تھا اور نہ ان کی دعائیں۔ یہ سن کر ایک دفعہ پھر مروہ کے ماں باپ ٹوٹ سے گئے تھے۔ سب کچھ اپنے اپنے رفتار پر آنے لگا تھا۔ جب ایک روز حازم نے اس کو جا لیا، کیوں مجھ سے چھپتی پھرتی ہو؟ کیا تمہیں میری بے قراری نظر نہیں آتی؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیسے بتاؤں تمہیں؟ کیوں مجھے نظر انداز کرتی ہو؟ تمہارا یہ نظر انداز کرنا مجھے کھلتا ہے۔ وہ اس کو ایک دم تھامتا ہوا اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے جانے کی راہیں مفقود کرتا بولا، آپ چاہتے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں؟ کیا اتنا آسان ہے یہ سب بھلانا؟ وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ جانتا ہوں یہ سب بہت مشکل ہے، یہ شاید ناممکن بھی ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا عزم بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی محبت کا یقین تو اب اس کو بھی آ چکا تھا، مگر تنگ کرنا تو بنتا تھا۔ وہ اس کی قید سے چھوٹ کر بھاگ گئی تھی۔ پیچھے وہ اپنے تنہا خالی ہاتھ لے کر رہ گیا تھا، جب وہ کچھ دیر بعد ہی دروازے سے نمودار ہوئی تھی اور لڈو لا کر ٹیبل پر سجائی تھی۔ اب تو ہم تمہارا شوہر ہے نا، کیا لوڈو کھیلے گا ہمارے ساتھ؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتی ہوئی اس کو اپنی پرانی بات یاد دلا گئی تھی۔ وہ اس کی اس شریر حرکت پر قہقہا لگا کر ہنس دیا اور دل سے خوش ہوتا اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، ہماری دلہن حکم کرے اور ہم بجا نہ لائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سر خم کرتے ہوئے بولا، جس پر دونوں ہی ہنس دیے تھے اور لوڈو کھیلنے لگے تھے۔ اور آخر میں ہار تو حازم کی ہی ہوئی تھی، جس پر وہ اٹھ کر خوشی سے چلانے لگی، جب اگلے پل حازم اس کو کمر سے تھام کے اپنے قریب کیا
اور اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ ایک ایک کرتے شدتیں اس کے ہونٹوں پہ نچھاور کر رہا تھا، جبکہ وہ سہم سی گئی تھی۔ اس کی باہوں میں موجود گل کا وجود لرزنے لگا تھا، شرم سے کپکپاہٹ کا شکار تھا، مگر حازم اس کو چھوڑنے پر آج راضی نہ تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اسے چھوڑ دے، مگر حازم کو تو آج کوئی روک نہ سکا۔ اس نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی ایک ہاتھ سے قید کیا اور اسے کندھے پر اٹھا کر بیڈ پر لاپٹکا۔ آج کہاں جاؤ گی میری جان؟ لوڈو تو تم نے کھیل لی، اب ریسلنگ میں کروں گا۔ وہ اس کو شریر نگاہوں سے دیکھتا ہوا تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی گردن پر جھکا تھا، ہر جگہ وہ اسے اپنے لمس سے معطر کرنے لگا تھا، جبکہ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی کہ حازم نے اسے اپنا لیا، اسے سرخرو کیا تھا۔ اس کی محبت کے جواب میں وہ بھی اس کی گردن کے گرد باہیں حائل کر گئی تھی اور اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کبھی وہ اس کے لبوں کو چھوتا تو کبھی آنکھوں کو، کبھی گال پر لب رکھتا تو کبھی کندھے پر۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آج کی رات وہ اس پر بالکل بادل کی برسات کی طرح برسا تھا، جو ختم نہ ہونے والی تھی۔ آج اس نے اپنی 8 سالہ چھوٹی بیوی کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہی دم لیا۔ اس کی قربت کے آثار اس کے چہرے پر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ صبح جب وہ اٹھے تو ابھی تک اس کی باہوں میں ہی تھی۔ جب وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے دور کر گئی۔ اٹھ بھی جائے مجھے جانے دیں، باہر سب لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کیوں نہیں نکل رہے کمرے سے؟ 11 بج چکے ہیں، وہ اس کو ٹائم کا احساس دلاتے ہوئے بولی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ تو ہونے دو، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے شریر نگاہوں سے بولا، جس پر وہ اپنا سرخ پڑتا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی، جن پر اب وہ اپنے ہنستے ہوئے لب رکھ گیا۔ اچھا چلو، تم بھی کیا یاد کرو گی، چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ رہے تھے جب مروہ چیخی تھی اس کو دیکھ، تم نے میرے حازم کو چھین لیا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ اس کی چال دیکھ کر مروہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے حازم کو پورا تسخیر کر لیا ہے۔ اس کے چیخنے پر سارے حویلی والے صحن میں آ گئے تھے اور ان کو دیکھنے لگے۔ اس کی ماں نے اس کو روکنا چاہا، مگر وہ ان کا ہاتھ بدتمیزی سے جھٹک کر گل رخ پر جھپٹی تھی۔ جب بیچ میں ہی حازم نے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے روکا۔ خبردار مروہ، اگر تم نے اس کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، ایک دفعہ تو وارن کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا، اگلے بار کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کو تنبیہ کرتے بولا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی دوبارہ گل رخ کے بال تھام چکی تھی۔ وہ درد سے چیخ پڑی، مگر اگلے ہی لمحے حازم نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچا، اپنے سامنے کرتے اس کے منہ پر چٹاخ کر کے تھپڑ مارا تھا کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا تھا۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا کہ میری بیوی سے دور رہنا، سمجھی؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو، مطلب پرست عورت؟ تم ہمیشہ اس پر ظلم کرتی رہی اور آپ لوگ بت بنے اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ وہ ساری حویلی کو دیکھتا ہوا افسوس بھری نظروں سے بولا تھا، آج سے میں یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، نہ مجھے آپ لوگوں کی شکل دیکھنی ہے، نہ ہی میں یہاں رکنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ان کو جتاتے ہوئے بولا تھا، نہیں پلیز بیٹا، ایسا مت کرو، یہاں سے مت جاؤ، ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اس کے بابا بیچ میں آتے ہوئے بولے، کیا سمجھائیں گے بابا؟ آپ اس لڑکی کو، یہ لڑکی میری بیوی پر ظلم کرتی رہی، میں تو کسی کو اس کے جسم کے زخم دکھا بھی نہیں سکتا، مگر آپ لوگ تو اندھے بن گئے تھے۔ جیسے وہ غصے سے بولا تھا، جس پر سب شرمندہ نظر آنے لگے۔ معاف کیجیے گا، میں یہاں رک تو نہیں سکتا، لیکن آپ لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا۔ ان کی سنے بغیر اپنی بیوی کو لے کے یہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے 1 ہفتہ پہلے ہی ارادہ کیا تھا کہ وہ شہر شفٹ ہو جائیں گے، تبھی وہ آج نکلنے والے تھے۔ جب یہ سب ہو گیا، راستے میں جاتے ہوئے وہ گل رخ کو اس کے والدین سے بھی ملوایا لایا تھا، جو اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، اس سے بہت دیر لپٹے رہے تھے، مگر یہ جان کر ان کو بھی خوشی ہوئی تھی کہ اب ان کی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا، وہ بہت خوش ہوئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی اور خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ جب حازم نے اس کو پوچھا تھا، پسند آیا گھر؟ وہ اس کو دیکھ کر اشتیاق بھری نظروں سے بولا، مگر آپ سے زیادہ نہیں۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتی اندر بھاگ چکی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اب ان کی دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی تھیں۔